کربلا کی تپتی ریت ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ خیمے لگائے کھڑا تھا، سامنے یزید کا لشکر تھا جس نے دریا پر پہرے بٹھا دیے تھے، پانی بند کر دیا تھا، حسین کے بچے پانی کے لیے ترستے رہے، ادھر سے یزید کے کتے پانی پیتے رہے۔ ہم یزید کے ساتھ نفرت کیوں نہ کریں؟ یزید سے نفرت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تو اپنے کتے کا نام بھی یزید رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم یزید کے ساتھ اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ حسین کے بچے پانی پیتے رہے، ادھر سے یزید کے کتے دودھ پیتے رہے، ہم یزید کے ساتھ نفرت کیوں نہ کریں؟ حسین کے بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے، زبانیں جلنے لگی، خیموں میں سسکیاں گونجتی رہی، مگر ارد گرد کے کلمہ پڑھنے والے لوگ پانی کی مشکیزیں بھر بھر کر یزید کو پیش کرتے رہے۔ نواسہ رسول کے بچے پیاس سے مرتے رہے، ان کو ذرا بھی شرم نہ آئی، ذرا بھی رحم نہ آیا، حضور کے نواسے پیاسے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اگر ہم نے یزید کا ساتھ نہ دیا تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ حسین خیمے سے نکل کر آواز دیتے رہے، امام علی مقام امام حسین خیمے سے باہر نکلے، ارد گرد کلمہ پڑھنے والی ہی مخلوق کھڑی ہے۔ حسین خیمے سے نکل کر آواز دیتے رہے کہ آؤ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے بھائیوں اب وقت ہے حق کا ساتھ دینے کا، دھوکے باز مت بنو، آؤ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مگر جواب میں تیروں کی بارش ہوتی تھی، یہ یزید کی طرف سے ہی تیر مارے جاتے تھے۔ حسین نے اپنے بھائیوں، بیٹوں اور ساتھیوں کے لاشوں کو خود اٹھائے، ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، زمین تپ رہی تھی اور آسمان گواہ تھا کہ حق کا علم تھامنے والا تنہا ہی رہ گیا۔ آسمان بھی دیکھ کر روتا رہا، مگر زمین والوں کو شرم نہ آئی، کوئی مدد کو نہ آیا، سب نے دیکھا مگر خاموش رہے۔ ان کا خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہی تھا۔ جو خاموش رہتا ہے نا، مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر جو خاموش رہتا ہے، ایسے سمجھے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، کہ ظالم اس وقت جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین سجدے میں گرے، شمر آگے بڑھا، خنجر نکالا، حسین کی گردن پر خنجر چلایا، خون ریت پر بہا، زمین نے کراہ کر کہا آج حق قتل ہو گیا ہے، آج حق شہید ہو گیا۔ شمر نے ہنستے ہوئے کہا میں نے حسین کو مار دیا ہے۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا تو آواز دی لشکر والو مبارک ہو، یزید کو جاؤ پیغام دو کہ ہم جیت گئے، حسین ہار گیا۔ خولی نے حسین کا سر نیزے پر بلند کیا، لشکر کے سپاہیوں نے تالیاں بجائی، ہر ملا نے ہنسی میں کہا اب یہ سر یزید کے دربار میں ہی جائے گا، یزید جو حکم کرے گا وہی ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے لاشے پر یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں پٹک گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، لاشا ریت میں پستا رہا، خون کی خوشبو صحرا میں بکھر گئی۔ عمر بن سعد کے حکم پر ڈھول بجائے گئے، ڈھول، اس طرح کے جشن منائے گئے، ظالم ہنستے رہے، شرابیں چلتی رہیں۔ شمر نے کہہ لگایا، یزید کے دربار میں خبر پہنچی کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے۔ یزید نے تخت پر بیٹھ کر شراب جام اٹھایا، مسکرا کر کہا یہ تھا میرا دشمن، حسین تھا میرا دشمن، اور میرا شروع سے ٹارگٹ ہی حسین تھا، یہ تھا میرا دشمن، آج حسین کا نام مٹ گیا۔ مگر حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا، یہ کسی عام انسان کا سر تو نہیں تھا، یہ تو نواس رسول کا سر تھا۔ حسین کا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا، یزید تیرا اقتدار عارضی ہے، او یزید تیرا اقتدار عارضی ہے اور میرا پیغام ابدی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، یزید کا گھر کھنڈر میں بدل گیا۔ آج یزید کی قبر پر کوئی
تھوکنا گوارا نہیں کرتا۔ یزید مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ تو ہو گیا پہلا انسان جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی، اور وہ ہے ظالم۔ میرے بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر صرف یزید یا شمر ہی ظالم نہیں تھا، بلکہ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جو ظلم کے لشکر میں حسین کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جس نے پیاسوں کا پانی روکا، جس نے خیموں کو جلایا۔ ہر وہ شخص ظالم تھا جس نے حسین کے لہو پر جشن منایا۔ یزید اور شمر نے ظلم کی وہ انتہا کی جسے سن کر غیرت مند دل تو ویسے ہی لرز اٹھتا ہے۔ یزید کی طرف سے اہل بیت کو قید کر کے بازاروں میں رسوا کیا گیا۔ یہ وہ ظلم ہے جس کی مثال تاریخ میں بھی نہیں ملتی، اور اسی ظلم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے کتے کا نام بھی شمر نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم شمر سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ شمر کی اگر کوئی قبر ہو، قبر کے کتبے کے اوپر شمر لکھا ہوا ہو، ہم اس کی قبر پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سوچو کیسا رشتہ ہوگا، یہ کوئی ماموں بھانجے کا رشتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ عشق کا رشتہ بھی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف مدینے کی گلیوں میں نہیں، جنت کی فضاؤں میں بھی گونجتی ہے۔ ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ آقا کریم ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب امام حسین کا بچپنا تھا، آپ کھیل رہے تھے۔ ڈگمگاتے قدموں سے امام حسین نبی کی طرف بڑھے۔ اب لوگوں کی نظر حسین پر ہے، لوگوں کی نظریں حسین پر ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین نبی کی طرف بھاگ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ حسین کو دیکھتے ہی، میں قربان جاؤں، حسین کو دیکھتے ہی نبی نے اپنا خطبہ روک دیا۔ وہ خطبہ جسے دشمنوں کی تلواریں نہ روک سکیں، وہ خطبہ جسے کفار کی سازشیں نہ روک سکیں، وہ خطبہ جسے منافقین کے تانے نہ روک سکے، لیکن وہ خطبہ حسین کے لیے رک گیا۔ میرے نبی ممبر سے اٹھے، ممبر سے نیچے اترے، حسین کو اپنی گود میں بٹھایا۔ حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، حسین کی پیشانی چوم کر کہا اے میرے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کرنا۔ یہ رسول اللہ نے دعا کی ہے، اس لیے تو فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر دے، اگر نہیں کرنی تو پھر پڑھ لے، کیونکہ حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا خدا سے محبت ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے بدقسمت شخص کی، جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، اور وہ ہے شراب پینے والا۔ جوانوں، شراب پینے والے انسان کو کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، کیونکہ شراب پینے والا اپنی ماں اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ امام حسین کے خیمے میں آپ کے بیٹے حضرت سیدنا علی اصغر پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ علی اصغر معصوم بچے ہیں، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، کیونکہ یزید کے حکم پر، دین کے قاتل کے حکم پر، حضور کی آل کے لیے، حسین اور آپ کی اولاد کے لیے پانی بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی اصغر جیسا معصوم بچہ اپنے باپ کو اپنی زبان دکھا رہا تھا اور اشاروں میں ہی کہہ رہا تھا ابا دیکھ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ معصوم بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر حسین کی آنکھوں میں خون اتر آیا، دل لرز گیا، کلیجہ کٹنے کو آ گیا۔ امام نے یہاں سے بیٹے کو اٹھایا، یزیدیوں کے سامنے آ کر یزیدیوں کو کہا یزیدیوں میرے ننھا بیٹا علی اصغر پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو، بدلے میں تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا، ایک گھونٹ پانی کا تو دے دو، دیکھنا قیامت کے دن بدلے میں حسین تمہیں حوض کوثر نہ پلائے اسے علی کا لال نہ کہنا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر ہر ملا کی آنکھیں بھیگ گئیں،
دل میں تھوڑی سی لرزش آئی، تھوڑا سا رحم آنے لگا تھا، مگر ساتھ والے یزیدی نے اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھما دیا۔ جیسے ہی ہر ملا نے شراب کا گھونٹ پیا نا تو اہل بیت کا حیا اتر گیا، ایک بار پھر سے دل پتھر ہو گیا۔ ہاتھ میں تیر لیا، کمان میں زہریلا تیر رکھا اور سیدھا علی اصغر کے سینے میں وہ تیر پہ وصل کر دیا۔ حسین نے معصوم علی اصغر کے خون میں بھیگے جسم کو اٹھا کر آسمان کی طرف کیا اور کہا، یا اللہ دیکھ میرا ننھا علی اصغر پیاسا مر گیا، شہید ہو گیا۔ یا اللہ میں باپ ہو کر بھی پانی نہ دے سکا، یا اللہ گواہ رہنا میں نے دین بچانے کے لیے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ یہاں پر امام علی مقام امام حسین نے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ عرض کیا، یا میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر قربان کر دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر تو راضی ہوا ہے تو پھر میں خوش ہوں میرے مالک، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے شخص کی جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دے رہی ہے، یہ ہے احسان فراموش۔ کیونکہ کربلا کی سرزمین پر نبی کی امت نے بہت زیادہ احسان فراموشی کی۔ حسین کے نانا نے امت پر لاکھوں کروڑوں احسانات کیے، مگر کوفے والے احسان فراموش نکلے، وعدے کیے مگر وفا نہ کی۔ کوفے والوں نے بہت سارے وعدے کیے مگر وفا نہ کی، خط لکھے مگر ساتھ چھوڑ دیا، زبان سے وفا کے دعوے کیے مگر تلواریں یزید کی خدمت میں پیش کی، پانی یزید کی خدمت میں پیش کیا، ساتھ یزید کا دیا۔ حسین نے پکارا آؤ حق کے لیے لڑو، مگر وہ مال و منصب کے پجاری بن گئے، دولت کے پجاری بن گئے۔ کربلا کی مٹی آج بھی ایسے لوگوں کو کوستی ہے جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، احسان پا کر احسان بھول جاتے ہیں اور حق کے سامنے باطل کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا 5واں انسان وہ ہے جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، یہ ہے جھوٹا انسان، جھوٹا انسان۔ فرمایا یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی جملہ ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا تھا، اے یزید تیری حکومت پر لعنت ہو، افسوس ہو، لعنت ہو تیری حکومت پر، میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ کبھی نہ بھولنا کہ میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے، تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے نانا نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، شرم سے ان کا سر جھکانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ دونوں ہاتھ دیکھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو نبی نے چوما ہے، فاطمہ نے چوما ہے، سیدنا علی نے چوما ہے۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، صرف مدینہ نہیں چھوڑا، امام حسین کو صرف مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، نانا بھی چھڑوایا گیا۔ آپ نے نانا کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی چھوڑا۔ جی، امام علی مقام امام حسین نے مدینہ سے اپنا مختصر سا قافلہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں سب سے پہلے جس شخص سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی وہ تھا حر بن یزید۔ حر بن یزید نے اس قافلے کو روکا۔ جب یہ قافلہ رک گیا تو حضرت امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلے جملہ آپ کی زبان مبارک پر یہی تھا،
کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ ہائے، کربلا کا نام سنتے ہی میرے امام حسین نے فرمایا بس یہیں پر خیمے لگا دو، قافلہ والو یہیں پر خیمے گاڑ دو۔ یہ جو کربلا تھا یہ کوفہ سے چند میل پیچھے واقع تھا۔ حضرت امام حسین نے تو کوفہ میں جانا تھا نا، کوفہ تک آپ کی منزل تھی، لیکن راستے میں حر بن یزید نے یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کا قافلہ روک دیا۔ حضرت امام حسین وہیں رکے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ کربلا ہے۔ کربلا کا نام تو امام نے پہلے سے ہی سن رکھا تھا۔ امام نے فرمایا بس یہیں پر خیمے لگا دو۔ یہ کربلا کوفے سے چند میل پیچھے واقع تھا۔ وہاں حر بن یزید نے اس قافلے کو روک لیا اور کہا اے حسین ابن علی، آپ آگے ہرگز نہیں جا سکتے، کوفہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں آپ کو آگے ہرگز نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو آگے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے ظہر کی آذان دی۔ فضا میں آذان کی آواز گونجتی ہے، حضرت علی اکبر کی ہوا میں آذان کی آواز گونجتی ہے۔ علی اکبر کہتا ہے ابا جان آذان مکمل ہو گئی ہے، ابا جان آذان ہو گئی ہے، اجازت دیں نماز پڑھائیں۔ حسین کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ یہ کیسا لمحہ ہے، ارد گرد پریشانیاں ہی پریشانیاں منڈلا رہی ہیں۔ کچھ دن بعد ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، ہم سب نے یہاں ایک بھی نہیں رہنا۔ پھر بھی آذان کی آواز سن کر، آذان کا نام، نماز کا نام سن کر حسین کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا یہی تو ہمارا اعلان ہے کہ ہم رب کے ہیں اور رب کے ہی رہیں گے، یہی تو ہمارا اعلان ہے اور یہی تو ہماری جنگ ہے کہ ہم آذان والے کے ہیں اور آذان والے کے ہی رہیں گے۔ خیر، ظہر کی آذان کے بعد حر بن یزید کے لشکر نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام حسین نے فرمایا اے حر بن یزید، تم مقابلے کے لیے آئے ہو، میرے خلاف آئے ہو اور نماز میرے پیچھے پڑھ رہے، نماز میرے پیچھے کیوں پڑھی؟ حر بن یزید نے کہا حضرت مقابلہ تو تلواروں سے ہوگا، مگر ہمارا دل تو آج بھی مانتا ہے کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ مقابلہ تلواروں سے ہوگا، دل سے نہیں ہوگا۔ میں حر کا دل تو آج بھی مانتا ہے کہ مصطفیٰ کا جو نواسہ ہے نا یہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھی، ظہر کی نماز، عصر اور مغرب کی نماز۔ مغرب کے بعد حر بن یزید کہنے لگا اے حسین ابن علی، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین نے یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا آج 14 صدیاں بعد بھی ویسے ہی دل پر اثر کرتا ہے جیسے آج ہی حضرت امام حسین یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب حر بن یزید نے کہا نا یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کر لیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ حسین جیسا پاک یزید جیسے پلید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جا سکتے۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، اور یہ جو سر ہے یہ کٹ تو سکتا ہے مگر رب کے سوا یزید کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب حر بن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ جب حر بن یزید نے حضرت امام حسین کا جواب سنا نا تو حر بن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ کربلا کی سرزمین پر کھڑے کھڑے اس نے خط لکھا اور کہا امام حسین نہیں مان رہے کہ وہ یزید کی بیعت کریں گے، بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے جو جواب دیا، جواب یہ تھا کہ اے حر بن یزید تو نے کرنا کچھ نہیں، بس اس طرح کرو کہ ان کا پانی بند کر دو۔ جب پانی بند ہو جائے گا، کھانا پینا نہیں ملے گا،
چھوٹے چھوٹے بچے جب روئیں گے تو حسین خود ہی مان جائے گا۔ قصہ مختصر میری قوم کے نوجوانوں، امام حسین یکم محرم کو کربلا میں اترے تھے، 7 محرم کو یزید کی طرف سے پانی بند کر دیا گیا۔ یزید کے جانور پانی پیتے رہے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی کی ایک بوند تک نہ ملی۔ مصطفیٰ کی اولاد پانی کے لیے ترستی رہی۔ ادھر سے یزید کے جانور، یزید کے کتے پانی پیتے رہے، حسین کے بچے مصطفیٰ کے نواس سے پانی کے لیے ترستے رہے۔ 3 دن مسلسل پانی بند رہا۔ عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے، اگر یہ لوگ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اگر حسین یزید کے آگے نہیں جھکنا چاہتا تو آج کی رات ان کی آخری رات ہے، یا جنگ کریں گے یا حسین کو ہر حال میں یزید کی بیعت کرنا ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا، او دین کے دشمن، یہ حسین کوئی ڈرپوک نہیں ہے، حسین کی بات آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھی کہ میں مر تو سکتا ہوں، میں قتل ہو سکتا ہوں، شہید ہو سکتا ہوں، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس دلے بغیرت اور شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ فرمایا مجھے یزید کے اندر کوئی ایسی خوبی بتا دو، کوئی ایسا کمال بتا دو جس خوبی کی بنا پر میں اس کی بیعت کر لوں۔ اس کے اندر تو خامیاں ہی خامیاں ہیں، وہ تو سر سے لے کر پیروں تک گندا انسان ہے، مجھے مجبور کر رہے ہو کہ نبی کا نواسا ایک گندے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اس کی بیعت کر لے۔ یزید کے گندے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کے پاس ہی چلا جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا مجھے 1 رات کی مہلت دو، 1 رات میں اپنے جیتے جی اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں اپنے جیتے جی اپنے رب کی عبادت کر لوں اور اپنے رب سے میٹھی میٹھی باتیں کر لوں۔ جنگ کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، کس کس نے شہید ہونا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ انہوں نے 1 رات دے دی، ٹھیک ہے 1 رات جو کرنا ہے کر لو، وہ بھی اس سوچ کی بنیاد پر یزید نے 1 رات دی تھی، ہو سکتا ہے حسین ہماری طرف آ جائے، لیکن وہ تو نواسہ رسول تھا، اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا، فاطمہ کا خون تھا، علی کا خون تھا۔ حسین خیمے کے باہر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے رہے، اے رب آج آخری رات ہے، کل تیرا دین میری لاش مانگے گا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، میرے مالک آج میری زندگی کی آخری رات ہے، کل تیرا دین میری لاش مانگے گا، مگر میں حسین ہوں، 1 کی جگہ 71 قربان کر کے تیرا دین ضرور بچاؤں گا، تیرے دین کا علم گرنے نہیں دوں گا، تیرے دین کا پرچم گرنے نہیں دوں گا، میں حسین ہوں، تیرا دین صرف میری قربانی مانگ رہا ہے، تیرا دین صرف میری لاش مانگ رہا ہے، کیونکہ یزید کا ٹارگٹ صرف میں ہی ہوں، مگر میں حسین ہوں، یزید مجھے نہیں جانتا، 1 کی جگہ 71 قربان نہ کروں میں نواسہ رسول بھی نہیں، میں 1 کی جگہ 71 قربان کر کے تیرا دین بچاؤں گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، حر بن یزید عمر بن سعد اور شمر کو کہنے لگا، اوے کیا تم واقعی نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم لوگوں نے ویسے ڈرامہ رچا رکھا ہے یا واقعی نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ حر نے عمر بن سعد کو اور شمر کو کہا، انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم بالکل تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ حر نے کہا، او نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہے تو یہ آیت نہیں پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے حسین کو قتل کرنا تو مصطفیٰ کو قتل کرنا ہے، حسین سے دشمنی تو اصل میں مصطفیٰ سے دشمنی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، چپ کر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے، حسین نظر نہیں آ رہا، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر نے کہا، پھر سن لو، تمہیں حکومت مبارک، مجھے جنت مبارک، میں حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گی۔ حر بن یزید کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس وقت، حر بن یزید حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، حسین ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں، آجا حر، دیر کر دی تو نے، حر آجا، دیر کر دی، مگر اب آ گیا، اب کوئی دیر نہیں ہے،
اب تو حر نہیں، اب تو حسین کا بھائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلا شخص تھا حر جس نے امام حسین کے نام پر سب سے پہلے اپنے سر کی قربانی دی۔ یہ پہلا شخص تھا حر جس نے سب سے پہلے دین کے نام پر قربانی دی۔ پھر آگے ایک ایک کر کے خاندان رسول کے افراد شہید ہوتے گئے۔ کیسے ہوئے، کس طرح ہوئے، وہ آپ پہلے سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب حضرت زینب اور زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا تو دمشق کے بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور یہ جو نیزے پر لٹکا ہوا سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ انہیں تو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں اور باغیوں کو پکڑا گیا ہے۔ اب ان باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی پہچان نہیں تھی کہ یہ کس کا قافلہ ہے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، باہر لوگوں کا ہجوم تھا، مگر قافلے کے اندر بھوک تھی، قافلے کے اندر پیاس تھی۔ چھتوں پر جو لوگ چڑھے ہوئے تھے تماشا دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک بوڑھی خاتون بھی شامل تھی۔ بوڑھی عورت نے دیکھا یہ قیدی لوگ ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس خاتون نے ان قیدیوں کی طرف پانی بھیجا، کیونکہ ان قیدیوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نیک خاتون نے ان قیدیوں کی طرف پانی بھیجا، کھانے کی کچھ چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے اور ضرورت کا ساز و سامان بھیجا۔ جب یہ سامان حضرت سیدنا زینب کے پاس پہنچا نا تو حضرت زینب نے اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ خاتون حضرت زینب کے قریب آئی تو سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تو نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کر دمشق تک کسی نے ہم سے ہمارا حال تک نہیں پوچھا، اور ایک تو ہے جس نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کی ہے، ہمیں پانی پلایا، ہمیں کھانا کھلایا۔ اس خاتون نے کہا اور تو کچھ نہیں، میں چھوٹی عمر میں مدینے میں رہتی تھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کرتی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا نا تو سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی۔ وہ وصیت یہ تھی، فرمایا تھا بیٹی جب کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ بیٹی تیری زندگی میں جب کوئی تجھے قیدی نظر آئے نا تو ان سے اچھا سلوک کرنا، ان قیدیوں کو پانی پلانا، ان قیدیوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد خاتون کہنے لگی اے میری قیدی بہن، میں نے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ قیدی ہیں اور مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت یاد آ گئی، میں نے تو بس وہ وصیت پوری کی ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے موقع ملا، مجھے قیدی نظر آئے تو میں نے کہا انہیں کھانا کھلا دوں، پانی پلا دوں، ہو سکتا ہے مخدومہ کائنات مجھ پر راضی ہو جائے۔ سیدہ زینب نے جب اس خاتون کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اے خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اس کا اجر دے۔ اے خاتون تو نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے، بتا ہم تیرے لیے کیا کریں؟ ہم اس وقت قید میں ہیں، مسافر ہیں، مظلوم ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو دے سکتے۔ بتاؤ تمہارے حق میں کون سی دعا کی جائے؟ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کی ہے، ہم پیاسوں کو پانی پلایا ہے۔ اس خاتون نے کہا اے میری قیدی بہن، میری ایک ہی آرزو ہے، بس دعا کرو وہ آرزو پوری ہو جائے۔ سیدہ زینب نے پوچھا بتاؤ کون سی آرزو ہے آپ کی؟ اس خاتون نے کہا کہ جب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکلی تھی، اس وقت میری مالکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسین اور بی بی زینب، یہ بہت ہی معصوم تھے۔ ایک حسین تھا،
اور دوسری بی بی زینب کے نام سے معصوم بچی تھی۔ زمانہ گزر گیا، میری تب سے خواہش ہے کہ کبھی زندگی میں حسین اور زینب کی زیارت کر سکوں۔ اے میری قیدی بہن، دعا کرو اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے اور مجھے حسین اور زینب کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے حسین اور زینب کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی زینب رونے لگی، رو کر فرمانے لگی، اے خاتون جا، تیری خواہش پوری ہوئی، اللہ نے تیری خواہش پوری کر دی ہے، کر لے زیارت میں زینب کی۔ وہ جو سامنے نیزے پر سر لٹکا ہوا ہے وہ کسی اور کا سر نہیں، وہ حسین کا سر ہے۔ نانے کی امت نے ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کیا، نانے کی امت نے ہمارے ساتھ احسان فراموشی کی، مگر ہم پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اے خاتون، تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ تیری بھلائی قبول کرے، اور اگر تو زینب کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے، میں زینب ہوں اور اس وقت کس حال میں ہوں، اور اگر تو حسین کو دیکھنا چاہتی ہے تو وہ جو سامنے نیزے پر سر لٹکا ہوا ہے، دنیا والوں کے سامنے یزید نے تماشا بنایا ہوا ہے، وہ سر کسی اور کا نہیں، وہ فاطمہ کے لال کا سر ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس بوڑھی خاتون نے جیسے ہی نیزے پر لٹکے حسین کے سر کو دیکھا تو بس اتنا ہی کہا، یہ میری فاطمہ کا حسین ہے، میری فاطمہ کا حسین اس حال میں، میری فاطمہ کا حسین اس حال میں ہے۔ بس پھر کیا ہوا، یہ کہتے ہی اس خاتون کا جگرہ پھٹ گیا، یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہی حسین ہے جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر نبی نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک، میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ میرے بھائیو، حسن و حسین سے محبت کرنا نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کرنا خدا سے محبت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کی آل کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ صرف محبت نہیں، مودت بھی کرو۔ کس طرح کی مودت؟ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ اب اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، امت کو بھی حضور کی آل کے ساتھ اس طرح کی مودت ہونی چاہیے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح اگر حسن و حسین کو دل سے نکال دیا جائے تو سینے میں ایمان نہیں رہتا، بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔